بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ آگہی کے سفر پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، ان کا ایک حصہ بحر کلزم کے عبور سے قبل اور دوسرا حصہ عبور کے بعد سے متعلق ہے۔ پہلے حصے کا تعلق ان تمام واقعات سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان پیش آئے اور معرکہ حق و باطل کا باعث بنے، اور یہ 9 ہیں۔ ان میں سے عصا اور ید بیضا معجزات کبریٰ ہیں، اور باقی 7 معجزات کا تعلق اللہ کے عذاب سے ہے جس نے فرعون اور اہل مصر یعنی قبطیوں کی زندگی تنگ کر دی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصانات میں تاکہ وہ نصیحت مانیں، اور پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچتی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ والوں کی، اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ٹڈی، جوؤں اور مینڈک اور خون اور بہت سی نشانیاں جدا جدا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ عین شمس میں گئے۔ اس قصبہ میں ایک جھیل تھی جس کو افر جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کے کنارے ایک ٹیلہ تھا۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر آپ نے اپنا عصا مارا جس سے وہ ٹیلہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ان ریزوں نے جوؤں کی شکل اختیار کر لی، اور پھر وہ پورے مصر میں پھیل گئیں، اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ جوئیں آبادی میں گھس گئیں اور لوگوں کے کپڑوں اور بدنوں پر چمٹ گئیں اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں کا کوئی بھی شخص کھانا کھانے بیٹھتا جوئیں اس میں بھر جاتیں۔ کہتے ہیں کہ قبطی لوگ جوؤں کی اذیت سے زیادہ اور کسی اذیت میں مبتلا نہیں ہوئے، کیونکہ جوئیں ان کے کھانے کی چیزوں، مشروبات، رہنے کی جگہ، کپڑوں، بالوں، آنکھوں اور پلکوں پر اس طرح جم گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے چیچک نکل آئی ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کا سونا یا آرام کرنا حرام ہو گیا تھا، لہٰذا تمام لوگ چیختے چلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہماری توبہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ یہ بلا ہم پر سے ٹل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جوؤں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سے اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ قبطیوں پر جوؤں کا عذاب 1 ہفتے تک مسلط رہا، اور یہ عذاب ان 5 نشانیوں میں سے تھا جو قرآن پاک کی اس آیت میں مذکور ہے۔ ترجمہ: پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، نشانیاں جدا جدا، یعنی 5 بلائیں ان پر یکے بعد دیگرے نازل ہوتی رہیں، اور ہر عذاب ان پر 1 ہفتے تک مسلط رہا، اور ہر 2 عذاب کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کے متبعین نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر اور بنی اسرائیل کی اذیت رسانی پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پے در پے عذابات نازل فرمانے شروع کر دیے۔ چنانچہ پہلے ان کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا گیا۔ اس پر بھی جب وہ متنبہ نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا فرمائی اور بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تیرا بندہ فرعون ملک میں سرکشی، بغاوت اور غرور پر کمر باندھ رکھی ہے، اور اس کی قوم نے جو تجھ سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پامال کر دیا ہے، لہٰذا آپ ان کو عذاب میں گرفتار کر دیجئے تاکہ یہ میری قوم بنی اسرائیل اور آل فرعون کے لیے نصیحت اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو۔ چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان نازل فرمایا۔ قبطیوں اور بنی اسرائیل کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، مگر طوفان کا پانی صرف قبطیوں کے مکانات میں داخل ہوا اور بنی اسرائیل کے مکانات پانی سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جو قبطی کھڑا تھا اس کے گلے تک پانی آ گیا، اور جو بیٹھا یا لیٹا ہوا تھا وہ ڈوب کر مر گیا۔ قبطیوں کی تمام مزروعہ اراضی پانی میں غرقاب ہو گئی۔
کبتی جب اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور خلاصی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور گڑ گڑانے لگے کہ اگر یہ عذاب آپ کی دعا کی وجہ سے ہم پر سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب اٹھا لیا۔ پھر ان کے کھیتوں اور باغات وغیرہ میں غلہ، پھلوں اور چارہ وغیرہ کی اس قدر افراط ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ کبتی اس فراوانی کو دیکھ کر اپنے عہد سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ پانی طوفان نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام تھا، اس لیے ایمان لانے کا سوال ہی نہیں اور نہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجنے کا۔ چنانچہ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام سے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ چنانچہ ٹڈیوں نے ان کے کھیتوں اور باغات کی تمام پیداوار کھا لی، یہاں تک کہ درختوں کو بھی بے برگ کر دیا، اور اس کے بعد ٹڈیاں ان کے گھروں میں گھس گئیں اور ان کی گھروں کی چھتوں، کیواڑوں اور کھنٹیوں تک کا صفایا کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اوڑھنے بچھونے اور پہننے کے کپڑے تک ان ٹڈیوں نے چاٹ لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبتی شدید اذیت میں گرفتار ہو گئے اور بھوکوں مرنے لگے۔ چنانچہ مایوس ہو کر وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوش آمدید کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر پھر ترس آ گیا اور آپ نے دعا کر کے ٹڈیوں کی بلا ان پر سے دفع کرا دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے عصا سے اشارہ فرمایا تو آپ کے اشارے سے تمام ٹڈیاں جس طرف سے آئی تھیں اسی طرف لوٹ گئیں۔ چنانچہ کبتی پھر آرام سے رہنے لگے مگر پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اسی طرح 1 ماہ گزر گیا۔ جب 1 ماہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل فرما دیا۔ بس مینڈک ان کے گھروں میں، بستروں، کپڑوں میں اور کھانے پینے کی اشیاء میں گھس گئے، غرض کہ کوئی بھی جگہ مینڈکوں سے خالی نہ رہی، حتیٰ کہ اگر وہ بات کرتے تو مینڈک کود کر ان کے منہ میں گھسنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ ان کی ہانڈیوں میں بھی آ کر گر جاتے، ان کے گوندے ہوئے آٹے میں گھس جاتے۔ اگر کوئی شخص سوتا تو مینڈک اس قدر تعداد میں اس کے بدن اور پلنگ وغیرہ پر جمع ہو جاتے کہ اس کو کروٹ لینی بھی مشکل ہو جاتی اور وہ خوف زدہ ہو کر چلانے لگتا۔ چنانچہ جب تمام کبتی عاجز آ گئے اور کوئی راہ نہ پائی تو ان کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آئی اور وہ روتے چلاتے اور گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر التجا کرنے لگے اور وعدہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مینڈکوں کے عذاب سے نجات دے دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہے۔ 1 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب مسلط کر دیا اور ان پر خون برسایا گیا۔ دریائے نیل میں پانی کی بجائے خون بہنے لگا۔ ان کے شہروں کے تمام کنویں اور چشمے خون سے بھر گئے، غرض کہ جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہ تمام جگہیں خون سے بھر گئیں۔ تمام کبتی شدید پریشان ہو گئے کیونکہ یہ عذاب صرف کبتیوں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ جب کبتی پیاس سے تڑپنے لگے تو فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، ہم سخت اذیت میں ہیں، ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں۔ فرعون جو کہ خود اسی عذاب میں مبتلا تھا کہنے لگا، تم پر جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو بے شک موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو طلب کیا۔ بنی اسرائیل اس وقت فرعون کی قید میں تھے اور ایک قبطی عورت کو بلایا اور ایک برتن میں بنی اسرائیل کی عورت سے پانی بھروایا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں پانی بھرا تو وہ خون میں تبدیل نہ ہوا بلکہ پانی ہی رہا۔ فرعون نے قبطی عورت سے کہا وہ اس برتن سے پانی پی لے، مگر اسی بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے۔ چنانچہ جیسے ہی قبطی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور پینے کے ارادے سے برتن کو اپنی طرف جھکایا تو فوراً اس طرح کا پانی خون بن گیا، جبکہ بنی اسرائیل کی طرف کے عورت کا پانی خون نہ بنا۔ غرض کے قبطیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے یا تعاون سے ان کی پیاس بجھ جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پانی لانے اور پلانے کا حکم دیتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔
جبکہ بنی اسرائیل کے لیے وہ پانی ہی رہتا۔ چنانچہ ایک قبطی عورت جو کہ پیاس سے مری جا رہی تھی، اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے منہ میں پانی بھرے اور پھر وہ پانی اس کے منہ میں منتقل کر دے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن سے پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر اس پانی کو بطور کلی قبطی عورت کے منہ میں منتقل کیا، لیکن جیسے ہی وہ پانی قبطی عورت کے منہ میں گیا، خون بن گیا۔ ادھر فرعون بھی پیاس کی شدت سے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ ہر طرف سے پریشان ہو گیا تو درختوں کی ہر ٹہنیوں اور ڈنٹھلوں کو چبانے لگا تاکہ ان میں موجود تری سے کچھ تسکین ہو، مگر ان ٹہنیوں وغیرہ سے سوائے نمک اور کھارے کے وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ حالت دگرگوں ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ ہم کو اس عذاب سے نجات ملے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور تمام بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ان پر سے خون کا عذاب ہٹا دیا، مگر اس کے بعد بھی قبطی اپنے وعدوں سے ہٹ گئے اور ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب تمام حجتیں پوری ہو گئیں تو بحر کلزم میں غرقابی کا آخری عذاب آیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 ظاہر نشانات دیے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا گمان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو خوب جانتا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے ان نشانات کو عبرتیں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنے سب نشانات دکھائے، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔